ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 111۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ولو اننا، اور اگر بے شک ہم نزلنا نازل کرتے الیہم الملائکۃ ان کی طرف فرشتے، وکلمہم الموتیٰ اور کلام کرتے ان سے مردے، وحشرنا علیہم اور ہم جمع کرتے علیہم ان کے پاس کل شیء ہر چیز، قبولاً سامنے، ما کانوا لیؤمنوا نہیں تھے کہ وہ ایمان لاتے، الا مگر ان یشاء اللہ کہ چاہے اللہ تبارک و تعالی، ولیکن اور لیکن اکثرہم ان کے اکثر یجہلون جاہل ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے اختصار کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ ہم تو یہ مطالبات کر رہے ہیں، پورے کیوں نہیں ہو رہے، تو آپ کے پاس اپنی ذاتی استعمال کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے، آپ کا گھر ایسا ہونا چاہیے، کچھ ہمارے لیے بھی کر دیں، اور اسی طرح ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ ہمارے مطالبات پورے ہو رہے ہیں، ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ تو جواب دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ معجزات کا ظہور تو اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں جو مجھے معجزات دیے گئے ہیں تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن، حکم اور اس کے اختیار سے دیے گئے ہیں۔ تو اس آیت میں تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اب مطالبات کیوں نہیں پورے ہوئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کی کیفیت ہی ایسی ہے کہ یہ ہٹ دھرمی پر اور تکبر پر اور اسی طرح راہ حق سے انحراف کرتے ہوئے مخالفت میں لگے رہیں گے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اگرچہ ہم واقعتاً فرشتے نازل کر دیں، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک فرشتہ آئے اور اس کے ہاتھ میں لکھی لکھائی کتاب ہو تو وہ ہمیں دے کر جائے، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کے مطالبے پر اس طرح فرشتہ نازل ہو بھی جائے، جیسی صورت میں یہ چاہتے ہیں اسی صورت میں فرشتہ آ جائے۔ دوسری بات وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور فرشتے مردے اٹھ کر وہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ نبی ہے، اس پہ ایمان لے آؤ، یہ رسول ہے اللہ کا، اس پہ ایمان لے آؤ۔ کسی بھی مردے کو کہیں وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے بتا دے، یہ بات بھی ہو جائے، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا ہوا تھا نا، کہ وہ مردوں سے کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو اللہ کے حکم سے وہ کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی زندہ ہو جاتے تھے، اور زندہ ہو کر آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی بھی دیتے تھے۔ تو کیا یہود نے یہ بات مان لی تھی؟ تو انہوں نے بھی انکار کیا۔ تو فرمایا کہ واقعتاً یہ ہو بھی جائے، کفار مکہ کے سامنے اس طرح کے حالات ظاہر ہو جائے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ان کے مطالبات کے مطابق جو یہ چیز چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ آ جائے، اللہ تعالیٰ آ جائے، فرشتے آ جائے، تو ہر ایک چیز ان کے سامنے کر دی جائے، جنت بھی کر دی جائے، دوزخ بھی کر دی جائے، اور اسی طرح عالم برزخ کے جو حالات ہیں وہ بھی ان کو دکھا دیا جائے۔ یعنی یہی ان کے مطالبات ہیں نا، کہ جن پر قیامت پر ایمان کیوں نہیں لا رہے تھے۔
اور اسی طرح پھر مرنے کے بعد کے جو حالات ہیں ان پر ایمان کیوں نہیں لا رہے تھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ان پہ ظاہر کر بھی دیا جائے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، ما کانوا لیؤمنوا، ایمان پھر بھی نہیں لائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے والے ہیں تو ان کے دلوں کی حالت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ تو یہ ان کا جو نتیجہ تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان کر دیا۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ دل میں بات رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کوئی معجزہ یہ جو مانگ رہے ہیں اس کے مطابق ان کو دکھا دیا جائے تو ایمان لے آئیں۔ تو یہ طمع اور لالچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہوتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کا تو ارادہ یہی ہے نا کہ ایمان لے آئیں گے، لیکن میں تو ان کے نتائج جانتا ہوں، ان کے دلوں کی کیفیت جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے، اس لیے آپ یہ طمع کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، اس لیے میں ان کے سامنے یہ معجزات نہیں ظاہر کر رہا۔ الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو، یعنی ان میں سے بہت ہٹ دھرم جو ہے، تکبر کرنے والے ہیں، مخالفت کرنے والے ہیں، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کو ہدایت دے دے، لیکن وہی اصول وہ یاد رکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یہدی من یرید، اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتا ہے جو اس کا ارادہ کرنے والا، جو چاہنے والا ہو۔ تو فتح مکہ کے موقع پر کچھ ایسے مخالفین تھے کہ جو شروع سے لے کر فتح مکہ تک مخالفت میں رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو ان کے دلوں میں یہ خواہش تھی، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردستی تو نہیں کی، آخر ان کے دلوں میں یہ بات آئی ہے، کسی نہ کسی بات کو دیکھ کر انہوں نے حقیقت پا لی اور راہ راست پہ آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی توفیق دے دی۔ تو یہ ہے الا ان یشاء اللہ، تو یہ اللہ نے چاہا نا کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوں گے، وہ ہوں گے۔ ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن ان میں جو زیادہ تر ہیں وہ جہالت ہی کرتے ہیں۔ یہ جہالت علم کے مقابلہ میں نہیں ہے، یہ حلم کے مقابلہ میں ہے۔ یعنی ایک انسان بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، بیٹھتا ہے، کیونکہ اس میں کیا حرج ہے، لیکن ایک انسان سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے، اس میں ہٹ دھرمی اتنی ہے، اور پھر نفرت اتنی ہے، مخالفت اتنی ہے کہ ذرا سے بھی اس ٹاپک پر بات ہو تو بھاگ جاتا ہے، آمادہ ہی نہیں ہوتا، ہٹ دھرمی بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اکثر لوگ ہٹ دھرم ہیں، تو ان کا مزاج جو ہے وہ بہت سخت ہے، اس لیے وہ صحیح بات اور درست راہ کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی ہے کہ اگر یہ کام بھی ہو جائے نا تو انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے دلوں کے حالات، تو وہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس راہ حق کی طرف آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ لیکن اکثریت کا حال یہی ہے کہ یہ ہٹ دھرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔